گمراہ کیا گیا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے، غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے، اور ان سب چیزوں کا ذمہ دار ریاست کو گردانا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں مختلف فورمز پہ، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ مختلف فورمز پہ ہم بلوچستان کے ایشو، صرف یہ نہیں ہے، بلوچستان کے ایشو میں ایک بڑا کنٹریبیوشن، جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار وسائل اس ملک میں دیے ہیں، ہمارا ساحل بہت بڑا ساحل ہے، لیکن ان وسائل کے ساتھ آپ کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کی وجہ سے بھی بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی آج بلوچستان میں امن و امان کے ایشوز ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جتنے بھی اس سے پہلے سپر پاور رہے ہیں، امپائر رہے ہیں، الیگزینڈر دی گریٹ سے لے کر کے پھر مغل امپائر، اس کے بعد جب آپ سوویت یونین وار اور کولڈ وار، اس ریجن میں یہ ساری جو پنجہ آزمائی ہوئی ہے وہ اس ریجن میں ہوئی، اور اس کا امپیکٹ بلوچستان پہ ہے۔ اور اس وقت جو ریجنل انسٹیبلٹی ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، خصوصاً آپ کا ایران کا جو کنفلکٹ چل رہا ہے، آپ کا سی پیک جو چائنا کا پروجیکٹ ہے، ون بیلٹ ون روڈ، اس پہ ظاہر بات ہے کہ اگر چائنا گرو کرے گا، یہاں پہ بلوچستان میں ترقی آئے گی، بلوچستان ایپی سینٹر ہوگا سارے بزنس ایکٹیویٹیز کا، تو بلوچستان ترقی کرے گا۔ اب مختلف انٹرنیشنل پلیئرز وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان ترقی کرے، اور جو سی پیک ہے وہ کامیاب۔ سی پیک صرف ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹ نہیں ہے کہ انفراسٹرکچر، یہ تو کل میں ہمارے کلیگ کو سن رہا تھا، ایشوز ہیں، مسائل ہیں۔ میں بالکل، آج ہمارا نوجوان جذباتی بھی ہے اور مایوس بھی ہے، لیکن وہ سسٹم سے مایوس ہے، وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے مایوس ہے، وہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے مایوس ہے کہ اس سے پہلے جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ان چیزوں پہ کام نہیں کیا ہے۔ آپ کی گورننس بہتر ہوگی، آپ کا ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر بہتر ہوگا، تو پھر نوجوانوں کو آپ سکل کریں گے، نوجوانوں کے لیے امپلائمنٹ اپارچونٹیز بنائیں گے، ان کو باہر بھیجیں گے۔ پھر میرے خیال میں بلوچستان کے لوگ جتنے محب وطن ہیں، بلوچستان کے نوجوان جتنے محب وطن ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا، ہمیں بات کرنی ہوگی۔ خاموش رہنے سے، صرف مذمت کرنے سے میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں مذمت کریں گے، ہمیں کڑا ہونا ہوگا، ہمیں ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان تمام فیکٹس اور فگرز کو۔ لیکن اگر ہم خود، ہمیں ان چیزوں کا ادراک نہ ہو، اور ہم صرف ان تمام چیزوں کو لا کے ایک چیز پہ وہ کر دیں، مرکوز کر دیں، پھر ہم اس ایشو کو ریزالو کرنا یقیناً پھر ہمارے لیے مسائل ہوں گے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ اس وقت بلوچستان کا جو ایشو ہے، پولیٹیکل پارٹیز دے مسٹ پلے دیئر رول۔ کل ہمارے ایک کولیگ نے کہا کہ یعنی آپ جب تک پبلک سپورٹ نہیں ہوگا، آپ اپنے سیکیورٹی فورسز کو چوکیدار کے نام سے پکاریں گے، پھر ان کا بہرحال کہاں ہوگا؟ آپ پبلک سپورٹ ان کے ساتھ ہو۔ پھر میں دیکھتا ہوں، یہ تو آج ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ان واقعات کی مذمت کر رہے ہیں، وہ واقعات جن کو ہماری انٹیلیجنس نے، ہماری سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ یا وہاں پہ فزیکلی آپریشن کر کے روکا ہے، ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم ڈائریکٹ آپ آج یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا۔
اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے لیویز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ اپنے پولیس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ اپنے پیراملٹری فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ پھر کیا نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے نظام پہ, اپنے فورسز پہ آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے, ایک رسپانسبل پوزیشن پہ ہو کے آپ اس انداز میں, اس ایٹیچیوڈ سے بات کریں گے تو آپ تو ریپرزنٹیٹیو ہو. لوگ آپ کی بات کو سمجھتے, غور سے دیکھتے ہیں, پھر ان کا اوپینین بنتا ہے. لہذا آج ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم ایک شخص جو اس دھرتی کی خاطر 7-8 گھنٹے ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے وہاں پہ آپ کی چوکیداری کر رہا ہے, آپ پھر بھی کہتے ہو کہ چوکیدار نے کیا کیا. آپ دیکھیں, سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں, 350 سے زیادہ ہمارے لیویز فورس کے اہلکار شہید ہوئے. کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ جو فیڈنگ ہے, ہینڈز ہے, ان کے گھر کا کیا بنے گا؟ یعنی ہم ذاکر شہید کے گھر گئے فاتحہ کے لیے, یہ ہمارے نوجوان اس کے گھر کو دیکھ کے, یعنی وہ فیملی ابھی ٹیک آف کر رہی تھی فائنینشلی, اس کے 2 بھائی باہر پڑھ رہے تھے. آج ذاکر شہید ہوا, اس کی فیملی شٹر ہو گئی. اس کے بھائی اب کہاں سے اس کو سپورٹ ملے گا کہ وہ پڑھے؟ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کا کہ اس نے ان تمام جتنے بھی ہمارے سویلین شہداء ہیں ان کے فیملی میمبرز کو پاکستان میں, پاکستان کے باہر کہاں جہاں پہ وہ پڑھنا چاہے, ان کے لیے جو شہید بے نظیر اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے, یقیناً اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی. مجھے وہاں پہ وہ یاد آیا کہ دس از دا سپورٹ, کہ یہ سپورٹ چاہے ہم یہاں پہ ہو یا نہ ہو, یہ اس فیملی کو ملے گی جس نے اپنے بچے کو, یعنی اگر آپ اس کے والد صاحب کو دیکھتے, اس عمر میں والدین جب محنت کرتے, بچوں کو پڑھاتے اس غربت میں کہ کل میرے گھر کا سہارا بنے گا, آپ اس سہارے کو اس بے دردی سے چھین لیتے ہو اور اس کو حقوق کی جنگ کا نام دیتے ہو. ابھی ہم ایک جنازہ پڑھ کے آئے, یعنی اس کی ایج کیا تھی کہ آپ اس لیے اس کو مار رہے ہیں کہ وہ پولیس میں, اور پھر بھی ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں. اگر ہم نے اپنا رویہ نہیں بدلا, ہم نے صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہنا نہیں شروع کیا, پھر ہم آگے نہیں جا سکتے. ہمیں یہ ایٹیچیوڈ چینج کرنا پڑے گا, یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ خود بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے سینئر جتنے بھی ساتھی بیٹھے, موجودہ گورنمنٹ میں سی ایم صاحب نے کئی مرتبہ واشکاف الفاظ میں کہا کہ ہم ہر قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو جب آپ مذاکرات ہی نہیں کرنا چاہتے, آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, تو پھر گورنمنٹ کے پاس جو بھی وہ ہے, ظاہر بات ہے اس نے تو اس طریقے سے اپنے عوام کو نہیں چھوڑنا. لہذا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, باتیں تو بہت زیادہ ہے, میں نے کرنی بھی تھی, ان پر ڈسکشن بھی کرنا تھا, سپیکرز بہت زیادہ ہے. میں ایک مرتبہ پھر سی ایم بلوچستان کے جو تاریخی الفاظ تھے جس موقع پہ کہے, اور اس نے جو آگ دہشت گرد لگانا چاہتے تھے کہ جو فیڈریٹنگ یونٹس میں رہنے والے اقوام ہیں, اس وقت سی ایم صاحب نے جو تاریخی الفاظ کہے کہ کسی بلوچ نے کسی بلوچ کو نہیں مارا, کسی بلوچ نے کسی پشتون کو نہیں مارا, کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا, بلکہ دہشت گردوں نے پنجابیوں کو, بلوچوں کو اور پشتونوں کو مارا. دس از دا ایٹیچیوڈ.
یہ بات ہے، اگر ہم اس طریقے سے بات کریں گے تو پھر ہمارے نوجوانوں کو سمجھ آئے گی. ہمارے نوجوان مایوس ہے، ہم اس کی مایوسی ختم کرنے کے لیے تیار. آج 30,000 لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کر کے اسکل ہو کر سی ایم بلوچستان کا جو انیشیٹو ہے، جب آپ کے 30,000 خاندان اسکل ہوں گے اور اس کے بعد وہ باہر جا کے کمائیں گے، بلوچستان کا بھی فائدہ، پاکستان کا بھی فائدہ، ریمیٹنسز کی مد میں پیسے آئیں گے. دیز آر دا انیشیٹوز. آپ پریکٹیکلی کام کریں گے. اگر یہ کام آج سے 15 سال 20 سال پہلے شروع ہوتے، آج حالات تبدیل ہوتے. آج ہم نے ذاتی اور پسند ناپسند کو چھوڑ کے ہم سب کو، چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم بلوچستان کے خیر خواہ ہیں، اگر ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اپنے پولیٹیکل لاس کو، پولیٹیکل کیپٹل لاس کو چھوڑ کے اگر ہم اس معاملے کو سیاست کی نظر نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ یہ بہت آسانی سے حل ہونے والا مسئلہ ہے. ان جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہے، ان کے خلاف آسانی سے ہماری ملٹری فورس میں وہ طاقت ہے، وہ فلی اکوپڈ ہے. یہاں تو کچھ جو کالعدم تنظیمیں، ہمارے پاس مثال ہے تامل ٹائیگرز کا، وہ بھی ایک سیپریٹسٹ موومنٹ تھا سری لنکا میں. ان کی اپنی آرمی تھی، اپنا گورنمنٹ تھا، پیرالل وہ چلا رہے تھے، اپنے جیٹ تھے ان کے، لیکن ایٹ دا اینڈ ان کو مین سٹریم میں آنا پڑا. وہ سیاست میں آئے. تو آج بھی سلوشن یہی ہے کہ اگر بلوچستان کے ہم غمخوار آئیں، الیکشن میں حصہ لیں، ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ لیں، بلوچستان کو بنائیں. ہم سے نہیں بنتا. اس سے پہلے جو ہم سے پہلے آئے تھے ان سے نہیں بن رہا. اتنی کیپیبلٹی ہے، بالکل بنا لیں. ہمیں خوشی ہوگی. اور جمہوریت ہی اس کا واحد حل ہے. احساس محرومی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو ایڈریس نہیں کیا ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو انگیج نہیں کیا ہے. آپ انگیج کریں گے تو ان کو پتا چلے گا. تو اس انگیجمنٹ کے لیے میری سی ایم صاحب سے ہی درخواست ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ماس لیول پہ خصوصاً نوجوانوں کے ساتھ، جو ہمارا 65% ہے، بلکہ بلوچستان میں اس سے زیادہ ہوگا، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں خود تیار ہوں، باقی ساتھی بھی تیار ہیں. ہر پارلیمنٹیرین اگر اپنے علاقے میں اپنا رول ادا کرے تو میں کہتا ہوں کہ حالات بہت جلدی چینج ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. ایک مرتبہ پھر آپ کا کیا ٹائم. محترمہ مینا مجید بلوچ صاحبہ.